بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اس کے آس پاس مختلف معجزات اور غیر معمولی واقعات کا ذکر سیرت کی کتابوں اور تاریخی روایات میں آتا ہے۔ ان معجزات کو مسلمان علماء اور محققین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عظمت اور رفعت کی علامت قرار دیا ہے۔ درجہ ذیل مضمون میں ہم تفصیل سے ان معجزات اور واقعات کا ذکر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا اس کے قریب پیش آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول عام الفیل 570 عیسوی کو ہوئی۔ اس سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کی فوج کو ہلاک کر دیا، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں موجود ہے۔ یہ واقعہ عام الفیل کہلاتا ہے اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کا وقت نہ صرف اہل مکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم روحانی انقلاب کی تحمیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم موقع پر کئی معجزات ظاہر فرمائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب دنیا میں ایک ایسا نبی آ رہا ہے جو سراپا رحمت ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مشہور معجزات: نمبر 1، ابرہہ کا خانہ کعبہ پر حملہ اور ہلاکت۔ ولادت محمدی سے پہلے سب سے بڑا معجزہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے۔ ابرہہ نامی حبشی حکمران خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں پر ابابیل کو بھیجا جنہوں نے آگ کے پتھروں سے اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ نمبر 2، شاہ فارس کے محل کے 14 کنگرے گر جانا۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 بڑے کنگرے گر گئے اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ سلطنت فارس کی 14 بادشاہتیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں اور پھر اسلام غالب آ جائے گا۔ آتش کدہ فارس کا بجھ جانا۔ فارس ایران میں مجوسیوں کا ایک آتش کدہ تھا جو 1000 سال سے مسلسل جا رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات وہ بغیر کسی ظاہری اسباب کے بجھ گئے۔ ان کے مذہب اور باطل عقائد کے زوال کی علامت تھی۔ بحیرۃ الصاوا کا خشک ہو جانا۔ بحیرۃ الصاوا ایران میں ایک مشہور جھیل تھی جسے مجوسی لوگ مقدس مانتے تھے۔ ولادت نبوی کی رات وہ جھیل اچانک خشک ہو گئی جو کہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اثرات میں سے ایک تھا۔ قیصر روم کو خواب آنا۔ کہا جاتا ہے کہ قیصر رومن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں اس کا تخت الٹتا ہوا نظر آیا۔ یہ خواب بھی اس عظیم تبدیلی کا اشارہ تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد دنیا میں آنے والی تھی۔ عبد المطلب کا خواب اور خوشخبری۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ کے گھر ایک نور پیدا ہوا ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ خواب اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ 7، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور نظر آنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خود بیان کیا کہ جب میں حاملہ تھی تو مجھے خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ خواب بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ عظیم المرتبت نبی ہوگا۔ ولادت کے بعد کے روحانی اثار اور معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے میں پیدا ہونا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت سجدے کی حالت میں تھے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر مسکرائے۔ یہ غیر معمولی کیفیت ولادت نبوی کی روحانی بلندی کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 9، ولادت کے وقت خوشبو اور نور کا ظہور۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پورے گھر میں نور اور خوشبو پھیل گئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بیت المقدس کا نظارہ کر رہی ہوں۔ گھر میں کوئی چراغ نہ تھا پھر بھی روشنی تھی۔ 10، حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے قبیلہ بنی سعد کی حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیا گیا۔ ان کا گھر غربت اور خشک سالی کا شکار تھا، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے ان کے جانوروں ان کے تھن دودھ سے بھر گئے، کھیتی سبز
سرسبز ہو گئی اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی برکت سے ہوا۔ کچھ دیگر روایات اور اقوال۔ مکہ کی فضا میں عجیب سکون۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات مکہ مکرمہ میں ایک عجیب قسم کا سکون تھا۔ نہ کوئی جانور بول رہا تھا اور نہ ہی فضا شور تھا۔ ہر طرف ایک خاص قسم کی روحانیت محسوس کی گئی۔ شیاطین کا آسمان کی طرف چڑھنا بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت شیاطین پر آسمان کے دروازے بند ہو گئے اور ان کا آسمان پر جانا، غیب کی خبریں چرانا بند ہو گیا۔ جنہوں نے بھی کہا واقعہ آپ کی نبوت کے اعلان سے جڑا ہے، مگر اس کی ابتدا ولادت سے ہی مانی جاتی ہے۔ ستاروں کا غیر معمولی انداز میں چمکنا۔ بعض اہل کتاب یہود و نصارہ نے بھی رات آسمان پر ستاروں کو غیر معمولی انداز میں چمکتے دیکھا اور اپنی کتابوں سے اندازہ لگایا کہ آخری نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اہل کتاب کا رد عمل۔ یہودی اور نصرانی علماء اپنے صحیفوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات سے واقف تھے۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آسمان میں غیر معمولی تبدیلیاں اور نور دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ نبی جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے وہ آ چکا ہے۔ بعض روایت میں ایک یہودی عالم نے مکہ میں شور مچایا کہ آج اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ خلاصہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہ صرف ایک انسانی واقعہ تھی بلکہ ایک روحانی، عالمی اور کائناتی واقعہ بھی تھا۔ ان کی آمد سے پہلے ان کے واقعات، وقت ولادت اور ان کے بعد کی حالات میں جو معجزات ظاہر ہوئے وہ سب اس بات کا اعلان تھے کہ اب زمین پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ان معجزات کا مقصد لوگوں پر منتبہ کرنا تھا کہ اللہ کا پیغام اب مکمل ہونے والا ہے۔